بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی یا وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو یوم سبت کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خود بنی اسرائیل میں لگتا ہے کہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو سب جانتے تھے، تبھی اس واقعے کے بارے میں اللہ پاک یہاں پہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھو یہ کام کیا تھا۔ لہٰذا ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کا زمانہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 1000 سال قبل کا زمانہ ہے، اور ان میں جو ایک قبیلہ تھا جس کا نام ایلا یا ایلیات یا پھر عقبہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک قبیلہ تھا جو جہاں سمندر کے کنارے آباد تھا، اور یہ ماہی گیری کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے ہفتے کا دن تھا جو ان کی شریعت کے مطابق مقرر تھا کہ اس دن میں ان لوگوں نے کوئی بھی جو ہے وہ کام کاروبار نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں لفظ جو سبت آ رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کٹنا، اور یہ لفظ قرآن پاک میں نیند کے لیے بھی آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبات بنا دیا، یعنی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، غموں پریشانیوں فکروں سے جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لفظ جو معنی دے رہا ہے وہ یہ کہ یہ دن ان کے لیے ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے جو ہے، یعنی کہ کھیل کود کاروبار تفریح ہر چیز سے ہٹ کٹ کر یہ ان کے لیے عبادت کا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر امت کے لیے ایک دن کو خاص فرمایا تھا، تو بنی اسرائیل نے اپنے لیے جو ہے وہ ہفتے کا دن اختیار کیا تھا، اور نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن اختیار کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کی امت کو جو ہے وہ جمعہ کا دن دیا گیا ہے۔ لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے لیے وہ پورے دن جو تھے وہ اس لیے مختص کیے گئے تھے کہ اس میں وہ کوئی بھی دنیا کا اور کام نہیں کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف جمعے کے دوران کا جو وقت ہے وہ خاص کیا گیا ہے عبادت کے لیے، باقی تمام دن میں اس کے لیے باقی تمام معاملات جائز ہیں۔ لہٰذا کچھ محققین یہ فرماتے ہیں کہ بعض یہود جو ہیں وہ آج تک اس بات کے بڑی شدت کے ساتھ قائل ہیں کہ وہ اس دن میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس دن میں ایک فون کال بھی جو ہے وہ ریسیو نہیں کرتے ہیں، اور ہر طرح کا تعلق ان لوگوں نے جو ہے باقی دنیا سے ختم کیا ہوتا ہے۔ انڈائریکٹلی کچھ کر لیں گے لیکن ڈائریکٹلی جو ہے وہ خود سے نہیں کرتے، یعنی کہ اس حکم کا کچھ نہ کچھ بھرم جو ہے وہ انہوں نے برقرار اب بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ محققین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ سمندری سطح کے اوپر آ جایا کرتی تھیں، اور ان کے سامنے چھلانگیں لگاتی، اوپر نیچے آتی جاتی تھیں، اچھلتی کودتی تھیں۔ تو اس کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حیوانات جمادات اور پتھر ان تمام چیزوں کے اندر بھی حس ہوتی ہے، لہذا یہ مچھلیاں بھی جانتی تھیں کہ پورے ہفتے ہمیں ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس دن میں یہ مچھلیاں بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ان کے سامنے آ جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا اس دن یہ لوگ مچھلیاں تو نہیں پکڑا کرتے تھے، لیکن سمندر کے ساتھ جو ہے وہ گھڑے اور تالاب وغیرہ جو ہے وہ بنا لیا کرتے تھے، تاکہ مچھلیاں جو ہیں وہ اس گھڑے اور تالاب میں آ جایا کریں اور اگلے دن جا کے وہ اس کو پکڑ لیا کریں۔ لیکن ہفتے کا سارا دن جو ہے وہ گھڑا کھودنے میں اور تالاب بنانے میں جو ہے وہ لگا دیا کرتے تھے۔ اس کو جو کہا جاتا ہے ایک ہیلا کرنا اور بہانہ کرنا، تو گویا کہ یہ ہیلا اور ایک بہانہ تھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شریعت کا حکم اوپر سے تو برقرار رہتا ہے مگر اس کی اصل روح جو ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کا حوالہ علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ امت میں اب یہ لوگ ہیلا کرتے ہیں کہ ایک پورا سال اگر کسی مال کے اوپر گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ پورا سال گزرے وہ مال کسی دوسرے کو ملکیت میں دے دیتے ہیں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے دوبارہ اپنی ملکیت میں لے آتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے سال تو ان کا پورا ملکیت میں نہیں گزرتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ان کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہیلا تو ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اختیار کرنا، تو اس میں شریعت کا بظاہر تو شاید حکم برقرار رہ جاتا ہو مگر اندر سے جو ہے وہ اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بڑی اہم بات جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ پورا ہفتہ کیوں نہیں سمندری سطح کے اوپر آتی تھیں، اور وہ صرف اسی دن سامنے کیوں آ جاتی تھیں؟ تو یہ ایک طرح کی چھوٹی سی ان کے لیے آزمائش تھی۔ یہ آزمائش آپ یوں سمجھ لیں کہ آج اس امت کے لیے بھی کیسے ہوتی ہے کہ جب عین نماز کا وقت ہو یا عین جمعے کا وقت ہو اور اس وقت میں آپ کا کوئی گاہک آ جائے، آگے پیچھے آئے نا مگر عین اسی وقت میں گاہک آ جائے، تو ایک انسان کا اپنے اوپر کنٹرول کر کے کہ نہیں اس وقت میں نے کوئی تجارت نہیں کرنی، کچھ خریدنا بیچنا نہیں ہے، یہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے، تو کچھ اس طرح کی آزمائش جو ہے وہ ان کے اوپر بھی تھی۔ اب یہاں پہ بڑا اہم سوال مفسرین کرام جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر وہ ماہی گیر تھے، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی پیشہ تھا نہیں، پورے ہفتے اگر کوئی مچھلی ان کے جال میں آتی نہ تھی تو ظاہری بات ہے کہ اس سے ان کی معیشت تباہ، فقر ہے، فاقہ ہے،
تو ان کا کیا قصور ہے کہ اگر اسی دن جو ہے وہ مچھلیاں آتی تھی تو وہ مجبور ہو کے مچھلیاں پکڑیں گی، ان کی مجبوری ہے۔ یہاں پہ یہ سوال اس انداز سے بھی مفسر کرام فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حرام اتنا آسان کیوں ہو جاتا ہے اور حلال جو ہے وہ اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اس سوال کو اگر مزید آگے بڑھائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرام جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت بھی ہو جاتا ہے، آسان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کسی کے لیے کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا باقاعدہ یہ فلسفہ ہے، اور سورہ ال عمران میں بھی جو ہے اس موضوع کو اٹھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے آزمائش لیتے ہیں تو دراصل میں اس کا اعمال جو وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کے دل کا ایمان جو ہوتا ہے، ویسی اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ مثلا یہ حالات ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی آئے ہیں، ایون ہر نبی کے اوپر آئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو اور جوان بیوی کو ایک صحرا میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور جب آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کا حکم آ جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں آزمائش اور امتحان تو آپ سے بھی لیا گیا، اور یہ بہت مشکل امتحان تھا، لیکن چونکہ اللہ پاک آپ کی دل کی کیفیت کو جانتے تھے، آپ کے اعمال، آپ کی نیت کو جانتے تھے، امتحان تو ہوا، آزمائش تو ہوئی، مگر اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے برعکس جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو انہیں واقعی بہت مشکل سچویشن میں ڈالا جاتا ہے، اور اس سچویشن یا اس امتحان کی وجہ سے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، کہ جیسے کہ پیچھے کہا کہ تم نے ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرنا ہے، تو امتحان بہت بڑا تھا مگر انہیں قتل کرنا پڑا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہفتے کے دن میں جب ان لوگوں نے حد سے آگے بڑھ کے زیادتی کی تو اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو جو ہے وہ مسخ کر دیا، اس وجہ سے نہیں کہ ان کا صرف یہ ایک عمل ایسا تھا، بلکہ اس لیے کہ ان کی نیت، ان کی سوچ، ان کا ایمان، ان کا ماضی وہ تھا ہی ایسا جس کی وجہ سے انہیں اس مشکل امتحان میں ڈالا بھی جاتا ہے اور ان کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی ایک غلط کام کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے کوئی بہت بڑی آزمائش یا کوئی بہت بڑی سزا آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں ہم ان کے لیے مختلف طرح کے راستے جو ہیں وہ کھولتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا رہتا ہے تو آنے والے وقت میں اس کے لیے آسانیاں آتی چلی جاتی ہیں، راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کا مسلسل عمل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق جو ہے پہ انسان کے اوپر حالات یا آزمائش آتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا کہ انہیں جو ہے وہ بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ خاصین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقارت کے ساتھ دھتکار دینا، جیسے ہم کسی جنگلی جانور کو، کتے کو، کیڑے کو ہم دھتکار دیتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ بھی ان کے لیے کہا گیا کہ وہ خاصین ہو گئے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر معاشرے میں 3 طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ گویا کہ اللہ پاک کی سنت کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اپنے بندوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو کہ نہ ماننے والی ہوتی ہے، اور تیسرے بہت تھوڑے اور کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس قوم کو بھی جو ہے نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں 3 طرح کے جانوروں کا نام لیتے ہیں، جیسے بندر، خنزیر اور گدھا، اور بالخصوص جو ہے اس کی مناسبت بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس میں ایک نکتہ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس قوم میں جس طرح کے اعمال ہوتے تھے، ان کی جس طرح کی حرکات ہوتی تھیں، تو اس کے مطابق ان کو جو ہے اس جانور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی تھی، اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ لہٰذا ایک علماء کرام کی جماعت وہ فرماتی ہے یہ مسخ حقیقی ہوا تھا، واقعی ان کی شکلوں کو جو ہے وہ جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور 3 دن تک یہ قوم زندہ رہی تھی۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا معاملہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم کو اس طرح کا عذاب دیتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ان کو زندگی نہیں دیتے ہیں، لہٰذا 3 دن کے بعد پھر وہ ساری قوم جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن جو دوسری جماعت ہے جو کہ اس طرح کی خلاف عادت کاموں کو نہیں مانتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ایکچول میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں ہوا تھا کہ جیسے کہ ہم کوئی جب بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ تم گدھے کی طرح ہو، تم بندر کی طرح ہو، تو گویا کہ یہاں پہ ان کی مشابہت دی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ایسے جانوروں کی طرح ہیں، یا تمہاری صفات جو ہیں وہ ایسے جانوروں کی طرح ہیں، تم بظاہر تو انسان ہو لیکن تمہارے اندر صفات جو ہیں وہ ان جانوروں کی طرح کی ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ نکال بنا دیا۔ نکال کہا جاتا ہے کہ کسی کام کو ایسا کرتے دیکھنا کہ جس سے خطرہ ہو کہ جو انہوں نے کیا تھا ویسا ہی آپ کے ساتھ نہ ہو جائے۔
لہٰذا اپنے آپ کو یہ دیکھنا کہ کہیں ہم ویسا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے کہ وہ کرنے سے کہیں ہمارا انجام بھی جو ہے وہ ان کی طرح نہ ہو جائے۔ اس سے آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارا واقعہ جو ہے ہم نے تمہارے لیے کیا بنا دیا ہے، موعظہ بنا دیا ہے۔ اور واعظ کہا جاتا ہے ایسی بات کو جو صحیح وقت پہ، صحیح انداز میں اور دل پہ اثر کرنے والی ہو۔ تو گویا کہ یہ سارے واقعات جو ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے بہت بڑا واعظ بن جاتے ہیں۔ اور کن لوگوں کے لیے فرمایا بین یدیہ و ما خلفہا، جو اس وقت موجود ہوتے ہیں اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی داستانیں اور یہ قوموں کے حالات جو ہمیں سناتے ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہمیں سنائے جاتے، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ جو کام وہ کر رہے تھے کہیں وہ کام تمہارے اندر تو نہیں ہے، جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا کہیں ایسا تمہارے ساتھ تو نہ ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم و نفسی، کہ میں تمہیں بھی اس بات کی نصیحت یا وصیت کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے، اللہ پاک اس کو یہاں پہ موعظہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو تمہارے لیے جو ہے وہ واعظ بنا دیا ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی واقعے کو یا سچویشن کو ہمارے لیے واعظ بنا رہی ہے تو پھر انسانوں کو تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ واعظ کا عمل جاری رکھنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ للمتقین، کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے سارے واقعات جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑا واعظ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعہ میرے دل پہ ایک واعظ بن کے اثر کر رہا ہے یا یہ محض میرے لیے ایک کہانی بن رہا ہے۔